ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بے کے ساتھ جیم ملا کر لکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بے کے ساتھ بے کو ملا کر لکھا تھا، تو اس سبق میں ہم بے کے ساتھ جیم ملائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے بے کو ختم کیا تھا، آپ اسی کو اگر سیدھا اوپر لے جائیں پہلی لائن پہ، تو آپ پہلی لائن سے یہاں پہ آپ ایک ڈاٹ لگا کے آپ اس کو میئر کر کے آدھا قط آگے لے جائیں۔ یہ تقریباً آدھا قط جو ہے نا آپ آگے لے جائیں اس کو تھوڑا سا۔ یہاں سے شروع کریں گے۔ ابھی وجہ اس کی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے کیوں شروع کریں گے۔ اب میں لکھتا ہوں، پھر اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بھی سمجھاتا ہوں۔ یہ ہم نے مد بنائی، ایک بے کا پیوند ہوتا ہے۔ یہ کچھ لفظوں کے ساتھ بے کے پیوند اپنی اپنی الگ سے شکل میں آتے ہیں۔ یہ جیم کے ساتھ جوڑنے والا یہ والا پیوند ہے بے کا۔ پھر میں اس کی شکل بناتا ہوں۔ پھر یہ جیم کی شکل ہماری بالکل ویسے ہی ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہمارا ایک سٹروک تھا پونے قط کا، وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ باقی کا جیم جو ہے وہ ہمارا بالکل یہاں سے ویسے کا ویسے ہے جیسے ہم نے مفردات میں ڈالنا سیکھا تھا۔ آپ اس کو یہاں پہ کھینچ کے کرسی کی لائن تک لے آئیں کرو کے ساتھ، اور بتدریج اس کو پتلا کرتے ایسے، تاکہ پتہ چلے کہ دو لائنیں آپس میں یہاں پہ آ کے سمٹ گئی ہیں۔ اس کے ہیڈ کو ٹھیک کر لیں۔ اب یہاں سے ہم نے اس کا دائرہ بنانا ہے، تو دائرے کے لیے دامن جسے کہتے ہیں، ہم اس کو میئر کر لیتے ہیں کہ ہمارا جیم کا دامن 3.5 میں ہم لوگ بناتے ہیں، اور یہ چونکہ جگہ ہم نے بے کے نیچے آدھا قط چھوڑی ہوئی تھی اسی وجہ سے کہ ہمارا جیم آئے گا۔ ابھی ہم جیم کا دامن کھینچتے ہیں، تو اس میں دیکھیے گا وہی اصول ہے کہ قلم کو جنبش کے ساتھ نیچے لانا، مضبوطی دینا، دامن کی مضبوطی دینا اور اٹھانا، نیچے گرانا، مضبوطی اس کی قوت، اور پھر اس کا اٹھانا۔ آپ اس کو بالکل اسی طرح سے ڈالیں جس طرح سے مفردات میں ہم نے ڈالا تھا۔ یہاں سے اس کو آپ اٹھا کے لے جائیں اور آہستہ آہستہ سمیٹتے ہوئے، تاکہ اس کی جو گولائی ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور اپنی خوبصورتی برقرار رکھے۔ یہ آپ اس کو کمی بیشی کو نوک کے ساتھ پورا کر لیں اور اس کو خوبصورت بنا دیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارا جیم ہو گیا۔ اب جیسے ہم نے پچھلے مفردات میں دیکھا تھا کہ اس کے جیم کا جو سر ہے، ہیڈ ہے، وہاں سے آپ ایک سٹرنگ کے ذریعے
آپ اس نقطے کو فانوس کی طرح لٹکا دیں، بالکل ایسے جیسے، اور یہاں سے ہمارا ایک قط ہو جائے گا اور یہاں سے تقریباً ہمارا سوا قط ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی جو پیمائش ہم بناتے ہیں، پیمائشیں لگا لوں، پھر میں آپ کو اس کے لکھنے کے ٹیکٹکس بتاتا ہوں، اندازے بتاتا ہوں۔ اس کو ہم 4 قط میں لکھتے ہیں، 4 قط۔ اس طرح سے اگر میئر کریں تو اس کا 1 قط کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اگر اسی طرح سے ہم یہاں پہ میئر کریں اس طرح سے تو یہ بھی ہمارا 1 قط ہوتا ہے۔ دامن ہمارا ہو گیا 3.5 قط کا، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا۔ یہاں پہ ایک فرضی سی لائن اگر لگائیں تو یہ ہمارا جیم بالکل اسی پہلے کی طرح ہے۔ اب یہ ہمارے بالکل وہی مفردات کی ہیں، پیمائشیں ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، بالکل ویسے کی ویسے ہی آئیں گی۔ جب بھی آئیں گی ساری بتا دوں، تب بھی کچھ رہ جائے تو بھی مفردات کو فالو کر لیں، اگر کچھ رہ جائے تو کوشش کی تھی کہ مفردات میں کوئی کمی نہ رہے سمجھانے میں۔ بہرحال یہ، اور اسی طرح سے اس کی آپ اگر یہ شکل بنائیں تو یہاں سے یہ شکل بننی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ انڈے کی طرح بننی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم نے 4 قط میں بنایا، مد بنائی، اس کی ایک خاص بات دیکھیں کیا ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے نا، یہ اس کی آگے والی شکل تو نہیں بنائی، لیکن اس کو جب بھی میئر کریں گے تو یہ ہمارا سوا قط میں ہی آئے گا، سوا قط میں۔ اس طرح کی جو پیمائش ہے اس کی، کھڑا 1 قط میں، اور اس کی پیمائشیں ابھی چھاوے دیکھیں۔ یہ پہلے سٹروک کو دیکھیں، میں ذرا ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، یہاں پہ بے کا نقطہ بھی دے دیں لائن کے اوپر، تاکہ لفظ پورا ہو جائے ہمارا۔ اچھا اب ڈیٹیل دیکھیں، یہ جو پہلا سٹروک لگایا ہم نے، اس کو ایسے لگاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں، یہ اب یہاں سے اس کو آگے کی طرف سمیٹنا ہے، نیچے کی طرف۔ یہ 2 حصے ہیں بیسیکلی اس کے، ابھی دیکھیے گا یہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہلکا سا کرو محسوس ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ والا حصہ سیدھا ہے، یہ بھی سیدھا ہے۔ اگر آپ اس کو پیج کے دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ آپ کے الف کی طرح کا لگے گا، جیسے الف ہم نے پہلا بنیادی الف ڈالا تھا، الف کی فائنل شکل سے پہلے وہ والا بنتا ہے۔ یہ اس کی شکل ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ڈالنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات تھی کہ جب ہم نے اس کو آگے گرانا تھا تو یہاں سے جب ہم نے اس کو یہاں سے نیچے گرایا تو سوال یہ کہ یہاں پہ ہم نے اس کو آگے گرانا ہے، ادھر گرانا ہے، نیچے گرانا ہے، کس اینگل پہ گرانا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں سہولت ملتی ہے کہ اگر ہم یہ جہاں پہ ہم نے گرائی تھی مد سی، اس کو ہم اگر اوپر اس طرح سے لے جائیں 90 کے اینگل پہ، اور اس کو اگر ہم یہاں سے میئر کریں تو یہ ہمارے 3 قط بنتے ہیں۔ ہم نے اس کو 3 قط آگے تک گرایا تھا، 3 قط آگے تک، اور اس کی سیدھ میں۔ اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جیم ہمارا اگر پورا ہو، پورا جیم ہو، تو اس جیم کو اگر نیچے گرا کر لائیں تو یہ بالکل ہمارے وہ جو پہلے والی جیم کی ڈیفینیشن تھی اس پہ پورا اترا ہے کہ معمولی سا آگے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ والی شکل ہو گئی آپ کی اس طرح کی مد کی، اس میں 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ اس طرح سے چلنے والا جنبش کے ساتھ، غور سے دیکھیے گا، یہ دیکھیں میرے انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ اس طرح سے جنبش چلتی ہے۔ آدھے کے بعد جب آدھے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ اس طرح سے روٹیٹ ہوتی ہے، سمٹتی ہوئی نیچے کی طرف، آدھی اس طرح سے، آدھی اس طرح سے، اور یہ ٹوٹل 4 قط میں بناتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے گا، جو جیم کی شکل بناتے ہیں یہاں سے، اس جیم کی شکل کے لیے
آپ نے ہمیشہ اس کو ایک قد سے بہت کم میئر کرنا ہے، اور پھر جب آپ اس کی شکل کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کی شکل کو سیٹ کرتے ہوئے یہ معمولی سا آپ باہر نکل جاتے ہیں تو یہ آپ کا آٹومیٹیکلی سوا قد پیمائش پوری کر لیتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات، یہ اینگلز کا خیال دیکھیے گا کہ اینگلز اس کے کیسے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اینگل آ رہا ہے، یہ ہم نے جیم بنا دیا، اور جس اینگل پہ یہ آیا ہے اسی اینگل پہ یہ جائے گا تو پھر اچھا لگے گا۔ یہ اگر آپ نے کھڑا بنا دیا، فرض کریں اس کو تھوڑا سا آپ نے ٹیڑھے رخ کے بجائے تھوڑا سا کھڑا رخ بنا دیا، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ یہ جیم کے بعد اسی اینگل پہ آپ اس کو لے کر جائیں، لیکن اس طرح سے آپ جائیں گے تو آپ کی جیم کی جو شکل ہے وہ ایسے پوری اوپر کی طرف روٹیٹ ہوئی ہوئی فیل ہوگی۔ اس لیے آپ نے اینگلز کا جو حساب ہے وہ قلم سے ہی میئر کرنا ہے کہ کتنے قد آگے جانا ہے، کتنے قد نیچے جانا ہے، تو آپ کا اینگل نکل آئے گا۔ یہ ہمارا جیم کا سبق تھا، جس میں ہم نے جیم کو قد کے ساتھ پڑھا، روٹیشن کے ساتھ پڑھا، اور اس میں بے کے پیوند کی اور جیم کے ساتھ جو آپس میں ہم آہنگی تھی اس کو پڑھا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ بے کے ساتھ دال رے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ان اسباق سے فائدہ ہو رہا ہو تو گزارش ہے کہ بہار نستعلیق چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں۔